أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلے ہفتے جہاں تک ہم نے تفسیر کے اندر سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کے بعد یہودیوں کو خاص طور سے مخاطب فرمایا اور ان کو اپنی ظاہری اور باطنی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی اس کو یاد دلایا اور اللہ رب العزت نے ان سے جو عہد لیا تھا اس عہد کو یاد دلایا اور یاد دلانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اس عہد کے اندر جو فرمایا تھا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا. تو اس پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی انہیں متنبہ کیا. قرآن کریم پر ایمان لانا چاہیے تھا جو خود یہودیوں کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کا اقرار کرنے والی ہے، اس کا بھی ان لوگوں نے انکار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا چاہیے تھا، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تم یہ جو عقائد کے تعلق سے جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان لے آؤ، اور اعمال کے تعلق سے جو تم غلطیاں کر رہے ہو کہ تورات کی آیتوں کے اندر تبدیلی کرنا، نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا اور حق بات کو اپنے دل کے اندر چھپانا اور غلط وسوسے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنا، یہ سارے کام نہ کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تم لوگ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرو. اور پھر اس کے بعد تم جب لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو تو اپنے آپ کو اس بارے میں نہ بھولو، خود بھی ان اچھی باتوں پر عمل کرنے والے بنو کہ اپنے رشتہ داروں میں سے جو مسلمان ہوتا اس کو وہ لوگ ایمان لانے کے لیے کہتے لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ان کے اندر برائیاں تھیں، ایک تو دنیا کی طلب، مال کی طلب، اور دوسرا مرتبے کی طلب، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. اس کا حل اللہ رب العزت نے آگے بتلایا کہ تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو. صبر کے ذریعے تمہیں اپنے خواہشات پر قابو ملے گا. خواہشات پر جب قابو ملے گا تو تمہارے اندر سے مال کی طلب نکل جائے گی، اس لیے کہ مال خواہشات کو چاہتا ہے. اور جو تمہارے اندر مرتبے کی طلب ہے، عہدے اور منصب کا ایک لالچ ہے،
وہ تمہارے اندر ختم ہوگا نماز کے ذریعے سے۔ نماز عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، جھکنا، قاعدے میں بیٹھنا، سجدہ کرنا، یہ عاجزی والی صورت ہے۔ تو یہ تمہارے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرے گی۔ لہذا ان دونوں بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت سے صبر مانگو، صبر اختیار کرو اور نماز اختیار کرو، مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو، تمہارے اندر کی جو برائیاں ہیں، خباثتیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر تو تفصیلی نہیں ہے بلکہ اجمالی ہے کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اور پھر سورہ بقرہ کا وہ رکوع ختم ہونے کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، وہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے جو ان پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں کہ فرعون کا جو ظلم تمہارے اوپر تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس ظلم سے تمہیں نجات دلائی۔ فرعون جب تم کو مارنے کے لیے آیا، موسیٰ علیہ السلام جب تم کو لے کر نکلے تھے سمندر کے اندر، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے راستے بنائے اور پھر ان کو فرعون کو اللہ رب العزت نے ڈبو دیا۔ پھر تم کو اللہ رب العزت نے وادی عتیق کے اندر تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے من و سلوہ تمہارے لیے اتارا۔ آسمان سے جب سورج کی روشنی آتی تھی تو تمہارے اوپر سایہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بادل بنائے۔ تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے تمہارے کپڑے ایسے بنا دیے کہ ان کپڑوں کے اوپر دھول بیٹھتی، کچھ ہوتا، وہ کپڑے نہ گندے ہوتے تھے، نہ پرانے ہوتے تھے، نہ پھٹتے تھے، ایسے کپڑے اللہ رب العزت نے ان کے بنا دیے۔ اور جو بچہ پیدا ہوتا اسے ایک مرتبہ جب کپڑے پہنا دیے جاتے، اس کی عمر کے ساتھ وہ کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے۔ تو ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو عطا فرمائی جو دوسری کسی قوم کو نہیں ملی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین، سارے جہاں کے لوگوں پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی۔ یعنی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس وادی میں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے 12 چشمے جاری کر دیے اور ان کے پانی کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ طرح طرح کی نعمتیں ان کو اللہ رب العزت نے وہاں پر دی۔ تو ان ساری نعمتوں کو اللہ رب العزت نے گنوایا اور پھر ان کی غلطیوں کو گنوایا کہ اللہ رب العزت نے جب تم کو جہاد کا حکم دیا تھا قوم مالکہ کے ساتھ، تم لوگوں نے اس وقت میں کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ لڑنے کے لیے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے من و سلوہ تمہیں دیا، تم نے کہا کہ ہم کو یہ روز روز کھا کے ہم تنگ آ گئے، ہم کو تو زمین میں سے گیہوں چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، طرح طرح کے مطالبے تم کرنے لگے کہ ہم اپنا پکا کے کھائیں گے، یہ بیٹھے بٹھائے روزی مل رہی ہے، ہم کو ہضم نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو بھی شمار کروایا، اپنی نعمتوں کو بھی شمار کروایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تمہارا حال کیا ہوا۔ اللہ رب العزت کی تم نے نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ذلت کو تمہارے اوپر ڈال دیا، تمہارے اوپر جو ہے وہ یعنی ہلکے پن کو اور ذلیل پن کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ پورے تفصیلی واقعہ ہے، ابھی ہماری تفسیر میں وہ چیزیں نہیں آئی ہے۔ بقرعید کا موقع ہے تو اس موقع سے جو گائے کی قربانی کے تعلق سے جو حکم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جو حکم دیا تھا، اس تعلق سے جو موضوع کے متعلق آیت تھی، وہ آیت میں نے پڑھی ہے، پچھلا حصہ میں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے بتلا دی کہ اللہ رب العزت نے تفصیلی طور سے ان کے احوال کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایک واقعہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب تورات دینے کے لیے کوہ طور کے اوپر بلایا تھا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے 1 مہینے کا اعتکاف کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، حکم دیا تھا 1 مہینے کا اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد افطار کر لیا، تورات ملی نہیں تھی، مزید اللہ رب العزت نے 10 دن کا روزے کا حکم فرمایا، اعتکاف۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے۔ اس دوران میں جو سامری جادوگر تھا، اس کو یہ موقع ملا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے اندر گھوڑا دوڑا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے، تو اس گھوڑے کے ٹاپوس کے نیچے سے جو مٹی تھی جس کے اندر زندگی کے کچھ اثرات پیدا ہو رہے تھے، سمندر کی تہ کے اندر جو مٹی ہے، جب وہاں پر قدم مارتا گھوڑا تو فوراً وہاں سے زندگی کے آثار گویا زمین سے درختوں کا نکلنا، یہ فوراً سمندر کی مٹی کے اندر ہو رہا تھا۔ تو سامری نے اس مٹی کو اٹھا لیا تھا اور اس کو اپنے ایک تھیلے کے اندر جمع کر لیا تھا، ایک جادوگر تھا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تو اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس وقت میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے اپنے بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو لے کر نکلے تھے، تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک تہوار تھا. اس تہوار کے اندر ان بنی اسرائیلیوں نے فرعونیوں سے کچھ ان کی عورتوں سے زیورات مانگے تھے اپنے تہوار میں پہننے کے لیے. تو وہ زیورات اپنے ساتھ میں لے کر آئے تھے. تو ان لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ سمندر کے پار کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے کہ ان زیورات کا ہم کیا کریں، کیونکہ یہ تو ہمارے ہیں نہیں، فرعونیوں کے ہیں. تو اس موقع کے اوپر سامری نے جو ہے یہ کیا کہ تم ایک کام کرو، یہ سارے زیورات کو جمع کرو اور جمع کر کے ہم اس کو جلا دیں گے، ہم اس کو آگ لگا دیں گے، چونکہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نہیں ہے، فرعونیوں کے ہیں، لہذا اس کا رکھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اب اس نے یہ کیا کہ وہ سارے زیورات جمع کیا، ان سے سونے اور چاندی کے زیورات کو ملا کر گائے نما بچھڑے کی ایک شکل و صورت بنائی، اور جب اس کو ڈھالنے کا موقع تھا اس موقع کے اوپر وہ مٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر جو سواری لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے گھوڑے کے نیچے کے ٹاپوں کے نیچے سے جو مٹی تھی وہ مٹی اس بچھڑے کے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، اس بچھڑے میں سے آوازیں نکلتی تھی. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے سامری نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کہاں تم کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور جب تک موسیٰ نہیں آتے تم اس بچھڑے کی عبادت کرو، تم اس بچھڑے کی جو ہے وہ پوجا کرو. گائے کا بچڑا تھا، اس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے. تو وہ واقعہ تھا. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی اس سے پہلے والی چند آیاتوں کے اندر یاد دلایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے جو بچڑے کو معبود بنایا تھا، تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اللہ رب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہونا تو یہ چاہے کہ تم جو نافرمانی اللہ رب العزت کی تم نے کی ہے، جو شرک تم نے کیا ہے، اس کے بدلے میں اپنے آپ کو قتل کر ڈال. اتنا سخت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم سنایا. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. آگے چل کر بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس بات کو یاد دلانے کے لیے کہ گائے کا بچڑا کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، بلکہ یہ تو ذبح کرنے کی چیز ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کی چیز ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یاد دلایا. واقعہ یوں ہوا تھا، دو تفسیریں اس کے ذکر کے اندر ملتی ہیں کہ واقعہ پیش آیا اس کی وجہ کیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس کی بیوی کے انتقال کے بعد ایک دوسری عورت سے شادی کیا. سوتیلا بیٹا تھا. سوتیلے بیٹے کی یہ چاہت تھی کہ باپ مرے تو اس کی جائیداد کے اوپر میں قبضہ کروں اور جائیداد مجھ کو ملے. جب دیکھا کہ باپ مر نہیں رہا ہے، بہت کئی سالوں گزر گئے لیکن باپ کا انتقال نہیں ہو رہا، تو ایک دن اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیلیوں کے محلے کے اندر لا کر اس کو، موسیٰ علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے وہاں پر یہودیوں کے محلے کے اندر لا کر اس نے اس کی لاش کو ڈال دیا. اور آنے کے بعد پھر اس نے الزام یہ لگایا کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو مارا ہے، لہذا مجھے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جو دیت ملتی ہے، قصاص جس کو کہا جاتا ہے، وہ قصاص میں دیت چاہیے. اور دیت شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی قاتل کا پتہ نہ چلے تو اگر بستی والوں کے اوپر شک ہے تو ان ساری بستی والوں سے اس کی دیت وصول کی جاتی ہے. تو پھر اس نے یہ دعویٰ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو مارا ہے، لہذا مجھے اپنے باپ کے قصاص میں دیت چاہیے، خون بہا، خون کا بدلہ چاہیے، لہذا ان لوگوں سے آپ مجھے پیسہ وصول کر کے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا. ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے تو اس کے باپ کو نہیں مارا ہے. یہ ایک واقعہ. اور دوسرا تفسیر کے اندر ایک واقعہ یہ آیا ہے کہ ایک آدمی کو ایک لڑکی سے شادی کرنا تھا، لیکن اس لڑکی سے شادی کرنے میں اس کا باپ مان نہیں رہا تھا، تو اور شادی کرنا تھا، بہت اس نے عاجزی کی، لیکن اس لڑکی کا باپ نہیں مانا، تو اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا کہ جب اس کا باپ ہی نہیں رہے گا تو پھر نکاح کے لیے منع کرنے والا کون ہوگا. بہرحال یہ دو واقعوں میں سے کوئی بھی واقعہ سچا ہو، لیکن وہ قاتل نے تو اس کو قتل کر دیا تھا، لیکن مقتول کا پتہ نہیں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کرنے والا اس کو کون ہے. اور جو مردہ جس بستی کے اندر ڈالا گیا تھا اس بستی والے لوگ انکار کر رہے تھے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور یہ حکم دیا کہ تم بنی اسرائیلیوں کو یہ حکم دو کہ تم ایک بچڑے کو ذبح کرو، ایک گائے کو، بچڑے کو نہیں، ایک گائے کو ذبح کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دیتے ہیں اس بات کا ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. تو بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا کہ موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا تھا کہ تمہیں اگر قاتل کو معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے سے بھی بتلا سکتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ وہ انکار کرنے میں اور حد درمی کے اندر حد سے آگے ہے. لاکھ اللہ کی نعمتیں ان پر آنے کے باوجود ہر موقع پر وہ نافرمانی پر ہی ڈٹے رہے، ہر موقع کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اگر وحی بھی نازل کر دیتے تو یہ امید نہیں تھی یہ قوم سے کہ وہ وحی کو مان لے گی. اللہ رب العزت نے اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو یہ حکم دیا کہ تم ایک بچڑے کو ذبح کرو، اور بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی ٹکڑا یا اس کی دم یا اس کا گوشت یا اس کی زبان یا اس کا اور کوئی ٹکڑا جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدن کے اوپر لگا دو، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد یہ بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا، اپنے قاتل کا پتہ دے گا، اور پھر دوبارہ سے وہ مر جائے گا. لہذا کسی اور سے پوچھنے سے اچھا ہے جس کو قتل کیا گیا اسی کو زندہ کیا جائے، اور زندہ کرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے، وہ بتا دے گا مجھے قتل کس نے کیا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کو موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا تو ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے گا. آسان طریقہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے کہو کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو، تو وہ قوم حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ گائے کے گوشت کا اور مردار کے زندہ ہونے کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا لینا دینا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ کے اندر نہیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے تم تو ہم سے مذاق کر رہے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی تمہارے ساتھ مذاق کروں یہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو اللہ رب العزت کا حکم تم کو سنا رہا ہوں، مذاق کا معاملہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے گائے کا حکم تو دیا ہے گائے کے ذبح کرنے کا، لیکن ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہوگی. قالوا ادع لنا، موسیٰ اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت سے تفصیل طلب کرو، ہمارے لیے اس بات کو واضح کرے، بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقول انہا بقرۃ لا ذلول لا فارض ولا بکر، کہ گائے نہ بہت بوڑھی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے، یعنی نابالغ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بانجھ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ پیدا ہی نہ کر سکے، یا ایک دم چھوٹی عمر کی بھی نہیں ایک دم بڑی عمر کی بھی نہیں، درمیانی درجے کی ہونی چاہیے. اوان بین ذالک، دونوں کے درمیان کی ہونی چاہیے. ففعلوا ما تؤمرون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جو حکم ملا ہے اس کو کر گزرو، اب زیادہ اس کی تفصیل میں نہ پڑھو. لیکن تھے تو بنی اسرائیل سیدھے سیدھے سے کیسا مان لیتے. پھر ایک اور انہوں نے سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ ہم کو اس بات کو واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی ہونی چاہیے. جب گائے ہے ذبح تو کرنا ہے لیکن گائے کے اندر بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، اب ہم کو یہ بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقول انہا بقرۃ صفراء، خوب زرد گہرے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، پیلا رنگ، گہرا رنگ اور گہرا زرد، خوب گہرا رنگ ہونا چاہیے، اور اس کی زردی خوشنما معلوم ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. زردی یعنی آج کے دور کے اندر جیسے اورنج، ڈارک اورنج کلر کی خوب زردی مائل ہونی چاہیے، اور دیکھنے کے اندر بھی عمدہ معلوم ہونی چاہیے. بس اب تفصیل آ گئی، اب اس کو ذبح کر دو. اس کے اوپر بھی اس قوم نے بس نہیں کیا، اب رنگ بھی پتہ چل گیا. اب پھر اس کے بعد دوبارہ سے سوال کر رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ہم کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے متعلق تھوڑی تفصیل بتلاؤ کہ وہ کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے ہمارے اوپر مشابہ ہو، مشتبہ ہو گئی ہے، کہ پیلی رنگ کی تو بہت ساری ہے، ٹھیک ہے عمر ہم کو سمجھ میں آ گئی، رنگ ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن پھر بھی اب پیلے رنگ کی تو بہت ساری ہے، اب کو ہم کو جو ہے وہ اور تفصیل چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس قوم نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے، ہم ضرور ہدایت کے اوپر آ جائیں گے. یعنی اب اگر اللہ رب العزت نے ہم کو اور تفصیل بتلا لے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس جانور کو ذبح کر لیں گے. اب یہاں پر اس قوم نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے. تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ انشاءاللہ کہنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی مدد ہوتی ہے کسی کام کے کرنے پر. انشاءاللہ اگر آدمی کہتے
تو اس پر اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں بشرطے کہ سچے دل سے ہوں۔ اگر یہ قوم انشاءاللہ نہ کہتی تو یہ سوال پہ سوال کر کے رہ جاتی، لیکن گائے ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ میں ہوئی کہ ان کی قوم کے لوگوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ وہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ آگے آئے گا قال انه يقول، پھر اللہ رب العزت نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ایسی ہونی چاہیے جو محنت کرنے والی نہ ہو، یعنی کھیت میں اس نے کبھی ہل بھی نہ چلایا ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتوں کو پانی بھی نہ پلا، یعنی پانی کی سینچائی کا کام یا کھیت میں جدائی کا کام وہ بھی اس نے ہل چلانے کا کام بھی کبھی نہ کیا ہو، یا کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی نکالی، محنت مزدوری والا کوئی کام نہ کیا ہو۔ اس کے مالک نے اس کو یوں ہی بس اپنے گھر کے اندر پال کے اس کو سجا کے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہو۔ اب جا کے وہ لوگ ڈھونڈنے لگے کہ اب ہم جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمۃ لا شیء فیہا، کہ اس گائے کے اندر کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح سلامت ہونی چاہیے، ایک دم صحیح سلامت، کسی قسم کا کوئی عذر بھی نہیں، اور اس کے پیلے رنگ کے اندر کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، مکمل شروع سے لے کر آخر تک مکمل پیلی ہونی چاہیے۔ اب جا کے وہ قوم کہنے لگی قالوا الآن جئت بالحق، کہ موسیٰ اب آپ ہمارے پاس سچی اور حق بات کو اور صاف ستھری بات کو لے آئے، اب ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو کون سی گائے کو ذبح کرنا ہے۔ تو یہ پھر وہ قوم ڈھونڈنے کے لیے نکلی، گئے کئی جگہوں کے اوپر گئے، تو آخر میں جا کر ایک خاندان کے پاس سے ان کو گائے ملی، پھر اس گائے کو انہوں نے خرید کر لائے اور پھر اس کو قربانی کیا، اور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو ان لوگوں نے لگانے کے بعد وہ مردہ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کا، ایک قول کے مطابق اپنے بیٹے نے ذبح کیا تھا سوتیلے، اس کا نام لیا، یا اپنے لڑکی کے جو عاشق تھا اس نے ذبح کیا تھا تو اس کا اس نے آدمی نے کھڑے ہو کر نام لے لیا۔ اس طریقے سے وہی آدمی اپنے باپ کا قاتل نکلا، یا اس لڑکی کا جو ہے وہ عاشق تھا وہ اپنے جو ہے وہ لڑکی کے باپ کا قاتل نکلا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو اس ذمہ داری سے اور دیت جو ان کو اگر دینی پڑتی، اگر معلوم نہ پڑتا، تو اللہ رب العزت نے ان کی آسانی کے لیے کہ تم کو اتنا خون بہا اس کے بدلے میں دینا پڑتا، اللہ رب العزت نے تم کو نجات دے دی۔ ایک گائے کے جانور کے ذرا سے گوشت اس کو لگانے کے بدلے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ دیت تمہارے اوپر سے معاف کرا دی، ہٹوا دی۔ پھر آگے ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر ان لوگوں نے اس جانور کو، اس گائے کو ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ ذبح کر لیں گے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ حقیقت کے اندر وہ ذبح کرنے والے نہ تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد شروع کے اندر جو واقعے کی تفصیل میں نے بتلائی، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو آخر کے اندر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر ایک دوسرے پر تم الزام لگانے لگے تھے، یعنی تم میں سے کسی ایک نے اپنے قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر دوسروں پر الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت ظاہر کرنا چاہتے تھے اس بات کو جس بات کو تم چھپا رہے تھے۔ قاتل اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، دوسری قوم کے اوپر ذمہ داری ڈال رہا تھا، تو اللہ رب العزت اس بات کو جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار کیا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر کہا اللہ رب العزت نے کہ مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ رب العزت اسی طریقے سے زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے اللہ رب العزت تم کو اپنے قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو، فکر کرو۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انسان کو زندہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہماری عقل سے دور ہے۔ کسی سائنسدان کو، دنیا کے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی عقل مند کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ انسانوں کو زندہ کرنے کا یہ جو طریقہ ہے کہ ایک جانور کا گوشت اس کو لگا دیا جائے تو انسان مردہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی نشانیاں، اپنی قدرتوں کی نشانیاں اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مردہ کو ایک گوشت کے لگنے پر زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں، اور انسان کو زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا حساب وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بتائے گا کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا، میرے ساتھ کس نے کیا کیا۔
ٹھیک اسی طریقے سے انسان بھی مرنے کے بعد جب اٹھے گا اس کے جسم کے اعضاء اور انسان کی زبان اور انسان کے دیگر اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لہذا قیامت کے دن بھی یہ معاملہ ہوگا. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک نمونہ بتایا کہ اس مقتول نے اپنے قاتل کا نام بتایا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت قیامت میں سارے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے اور ان کی زندگی کا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نمونہ بتایا اس قوم کے ایک واقعے کے ذریعے سے. لہذا ہمیں بھی اس سے عبرت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کہ یہاں پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اگر کسی چیز کو ظاہر کرنا ہو تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کے ہزاروں طریقے ہیں. وہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت ظاہر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہ نمونہ بتایا. اور بھی آخر کے اندر ایک چیز ہم سمجھتے چلے کہ کسی پر قتل کا حکم صادر کرنے کے لیے شریعت میں 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ 2 گواہ نہ ہوں کسی پر قتل کا حکم ہم شرعی اعتبار سے لگا نہیں سکتے کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہے. لیکن یہاں پر کوئی گواہ نہیں ہے، خود اس آدمی نے مرنے کے بعد زندہ ہو کر گواہی دی ہے کہ مجھے فلانے نے قتل کیا. تو یہ اللہ رب العزت کے مخصوص احکام میں سے ہے. شرعی اعتبار سے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت جب چاہے شریعت کے احکام کو بدل سکتے ہیں. جو چیز کا حکم 2 گواہوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک انسان کو عالم برزخ سے واپس دنیا کے اندر بھیجا، وہ آدمی دوبارہ سے زندہ ہوا، کھڑا ہوا اور اس نے گواہی دی ہے. یہ اللہ رب العزت کے مخصوص احکامات میں سے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے ہے. لہذا یہ چیز خرق عادت شمار ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے عام طور سے جو شریعت کے احکام ہے اس سے ہٹ کر یہ حکم ہے. لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کے قتل کا حکم کیسے لگ گیا اور پھر اس کو بدلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو قاتل تھا اس کا جب پتہ لگا تو پھر اس کو بدلے کے اندر قصاصاً اس کو بھی قتل کیا گیا. تو یہ اللہ رب العزت کے جو حکم ہیں یہ ان احکامات سے تھوڑے سے ہٹ کر ہے. لہذا یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا تھا کہ جس گائے کی وہ لوگ عبادت کرنے لگے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس کا صحیح طریقہ بتایا کہ اس کو اللہ رب العزت کے نام کے اوپر قربان کرو اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے وہ لگا دو. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.